پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عوامی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو آپ کو مسائل درپیش ہیں کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں اس کے ذریعے بات کی جائے۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں بھی بہت سارے پیغامات موصول ہوئے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان سارے سوالات کو پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جا سکا۔ کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے ہماری کہ جتنے بھی آپ کے پیغامات یا سوالات موصول ہوں اس کو ضرور پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اگر آج بھی بہت سارے سوالات جو قوی امکان ہے کہ موصول ہوں گے، اگر پروگرام میں سارے کے سارے نہیں شامل کیے گئے تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ پروگرام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آگے آنے والے پروگرامز میں ضرور اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پیغامات پروگرام میں پڑھ کر نہیں سنائے جاتے یا ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے تو اسٹوڈیوز میں موجود جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد پھر یہ گفتگو کا سلسلہ اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں، طبیب۔ ان کو ایک دفعہ پھر ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ہفتہ وار ان کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب بہت سارے معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سوالات موصول ہوتے رہے۔ پچھلی جو ہماری نشست رہی اس کے اندر آپ نے تفصیلاً گفتگو کی ہے گردے کے امراض کے حوالے سے، جگر کے امراض کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو سوالات اس وقت جن کی کثرت ہے وہ ماہ مبارک میں جو صحت کے حوالے سے لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے اوپر سوالات ہیں، اور جس کے اوپر ہم پچھلے پروگرامز بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن وہ بار بار وہی سوال موصول ہوتے ہیں۔ تو اب کوشش کریں گے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے، ایک دفعہ پھر وہ معاملات یا موضوعات ان کو دوہرا بھی دیا جائے، جو نہیں دیکھ سکیں وہ دیکھ بھی لیں اس کو۔ میں چاہوں گا یہاں سے ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ ماہ مبارک میں یہ صحت جو ہے اس کو بحال رکھنا۔ اچھا، ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں نے سوچا آج اسی سے پروگرام کا آغاز کیا جائے کہ جو بچے ایسے ہیں جن کا وزن بڑی تیزی سے کم ہو جاتا ہے، وہ روزے رکھنے کی وجہ سے مزید اس خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں شاید کہ کہیں اور وزن کم ہو گیا تو بڑی آگے مشکلات ہو سکتی ہیں، وزن بڑھانا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ چاہوں گا ذرا یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ بات کس حد تک صحیح یا غلط ہے، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اس پہ بات کیجئے۔ جی یاسر بھائی، سب سے پہلے آپ کو، دیکھنے والے ناظرین کو، اور وہ ہڈن ناظرین جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں یا فزیکلی بھی جب ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں مگر کال کے ذریعے یا کسی اور ذریعے ہم سے رابطے میں نہیں رہتے، ان سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، سوالات تو یہ جو ناظرین کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں بالکل ایسا ہی۔ اور ہماری توجہ اٹینشن بہت ساری جگہ پہ مرکوز کرواتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی، یقین کیجئے کہ میں کسی کی مثال کیا دوں، میرا بیٹا بیٹی ہے، میری بیٹی ہے تقریباً 6 سے 7 سال کی، بیٹا ہے 8 سے 9 سال کا، اور بڑی بیٹی ہے اس کے بعد تقریباً 10 سے 11 سال کی۔ یہ تینوں بچوں کے روزے مکمل جا رہے ہیں اور پورے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ وزن کی بات کریں تو وزن، بڑی والی بیٹی تو ہیلتھی ہے مگر دونوں بچے یعنی انڈر ویٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ انہیں ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، آج سحری میں ہی میری وائف، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں تو اس کو دہرا رہی تھی کہ آپ ہی تو کہتے ہیں ڈاکٹر، میں نے کہا بھائی سحری صحیح سے کر لیں آپ، سارا دن آپ نے پھر بچے دیکھنے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک آدھ نوالا لے کر وہ اٹھ گئیں، تو کہہ رہی ڈاکٹر صاحب آپ ہی تو سب کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بغیر کھائے نہیں مرتا، کھا کے مرتا ہے۔ تو آج آپ کی وائف پہ بات آئی تو آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، مگر تھوڑا بہت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ، میری بیٹی بڑی، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری گھر میں ایک دوستانہ ماحول ہے، مطلب بابا ویسے ہی بتائیں آج تک کوئی بغیر کھائے مرا ہے؟ کتنے دن تک انسان کھانا نہ کھائے تو مرتا ہے؟ کوئی اس طرح کی بات، کوئی تجربہ؟ میں نے کہا بیٹا میرے ذہن سے نہیں گزرا کہ صرف کھانا نہ ملا ہو کئی دن تک تو کوئی مرا ہو، کیونکہ وہ پانی سے یا دوسری چیزوں سے انسان گزارا کر لیتا ہے، اور جو آپ کی باڈی کے اندر جو ڈپازٹ ہوتے ہیں آپ کے وٹامنز، منرلز، گلوکوز، فیٹ، تو وہ سارا کور کر رہے ہوتا ہے۔ مگر جب ہم زیادہ غذا کھا لیتے ہیں، جو سحری میں ہمارے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ وزن کم ہونے کے بجائے وزن بڑھ جاتا ہے، ٹمی اندر جانے کے بجائے باہر نکل آتی ہے۔ کیونکہ میں خود بھی نوٹ کرتا ہوں اکثر پروگرامز میں
ابھی 1-2 دن پہلے بھی ایک پروگرام میں تھا کہ عموماً ہم جتنا نہیں کھا رہے ہوتے افطار یعنی رات کے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں، صبح کے خاص طور پر اپنے گھر میں، چلیں کہیں اور تو ہم مال غنیمت سمجھ کے سب سمیٹنے اور لپیٹنے کے چکر میں رہتے ہیں، مگر ہم اپنے گھر کے اندر بھی اسی طرح کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار بس ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں آخری دفعہ آج صبح کا ناشتہ ہم سحر کے وقت کر رہے ہیں، تو یہ سحری کے اندر جو ہم تو یہ اتنا نقصان دہ ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے آپ ہیلدی ڈائٹ لے لیں۔ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، بہت اچھے دوست بھی ہیں، شہریار نام ہے، لیاقت آباد ڈاکخانے پہ رہتے ہیں، ابھی کل ہمارا ان کے ساتھ ہی ملتان وزٹ کا بھی ارادہ ہے 1-2 دن کے اندر۔ اب یقین کریں کہ وہ اس سے میری جب رات بات ہوئی تو وہ افطاری کرتا ہے، اور افطاری بھی گھر میں نہیں کرتا، اپنے کام ورک ایریا میں ورک پلیس پہ کام کو اپنا افطار کرتا ہے، اور رات کا کھانا وہ 1 بجے کھاتے ہیں گھر پہ جب آتے ہیں، اور وہی ان کی سحری ہوتی ہے۔ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، رات 1 بجے سحری کر رہا ہے، جبکہ سحری کہاں 5 بجے بند ہو رہی ہے، اور صبح آخری لمحات کے اندر بس وہ پانی پیتا ہے، اور یقین کریں اس کا روزہ بہت اچھا گزرتا ہے۔ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ویکنیس بھی ہوتی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو، بہت ساری چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوار نہ کریں، کھانے کو سوار نہ کریں اپنے اعصاب پر، اور آپ ایک نارمل ہیلدی غذائیں دیں، آپ کھجور دے دیں سحری کے آخری لمحات میں، دہی کا استعمال تو کرتے ہی ہیں۔ یہ آپ نے تجویز کیا، اس سے پہلے بھی ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، اگلے دن وہ یہی سوال کرنے لگے کہ وہ رمضان میں عموماً وزن کم ہو جاتا ہے لیکن میرا وزن کم نہیں ہو رہا، تو میں نے اخلاقاً ان سے پوچھ لیا کہ یہ کیا آثار اور افطار کی ذرا روٹین بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ساری باتیں تو وہ سن چکے تھے جو ہم بتا چکے ہیں، ابھی اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ہلکی غذا کا استعمال کریں، کہنے لگے وہ مائنڈ ایسا ہے کہ قبول نہیں کرتا، تو میں کوشش کرتا ہوں ہلکی سحری کروں، 4 پراٹھے اور اسی طرح 6-7 انڈوں کا آملیٹ بنا کر جو ہے اسے کھا لیتا ہوں، اور اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اور اگر کچھ مل جائے تو ڈپازٹ کر دوں، کیونکہ مجھے پورا دن چلنا ہوتا ہے، اور پھر پورے دن کے روٹین میں یہ شامل ہوتا ہے کہ 2 بجے یا 3 بجے وہ دن کا آغاز ہوتا ہے، اور بس اس کے بعد اور عصر کے درمیان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں رہ کر تھوڑا سا ٹائم گزاریں اور روزے کے بعد پھر معاملات دیکھیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وزن کہاں سے کم کیا جائے اور کیسے کیا جائے، یہ زیادہ تر لوگوں کا آج کل مزاج یہی ہے۔ جی، وہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا، اب صرف کھانے پینے، کرکٹ کھیلنے، شاپنگ کرنے کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ، یعنی کہ شروع کے کہ جو ایام ہیں وہ تو کرکٹ میں گزر گئے۔ ابھی لاسٹ ویک ہماری فیملی کے اندر ہمارا ایک پروگرام بنا کہ ہم ایک ریزورٹ سے وہاں گئے کہ بھئی افطار وہاں کریں گے، تو وہاں کچھ لوگ اور شامل ہوئے، تو جب آگے گئے تو ماشاءاللہ اٹھے کٹے اور اچھے نوجوان، پتہ چلا بھئی روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ بولا آج یہ گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا۔ ہم نے کہا ہم تو افطار پہ آئے ہیں کہ ہم بوفے ڈنر کریں گے افطار پہ، تو یہاں تو اب جب روزہ ہی نہیں تو افطار کس بات کی؟ تو یعنی کانسیپٹ گھومنا پھرنا، نائٹ میچز کھیلنا، اور سحری افطاری میں جو ہو سکے زیادہ سے زیادہ، جو نعمتیں مال غنیمت پورے سال نہیں ملتا، عزت سے گھر والے بنا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں بھوکا نہ مر جائے، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہماری بیٹی، ناجائز استعمال ہے، ضیاع بھی ہے۔ ایک دین کا ایک فریضہ ہے، وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں تو آپ نے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، مگر ہم تو ایک نئی روش پہ چل پڑے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس بھی، اور رمضان کے آدھا رمضان تو لوگوں کا صرف موشن میں اور الٹیوں میں گزر جاتا ہے، کیونکہ بس صبح اب سحری تو کر لیا، اب یار الٹی آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، افطاری کر لیے، بس جا کے لمبے ہو کے لیٹ گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ عشاء پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، ایسا ہی، کیونکہ حد سے زیادہ پانی آپ پی لیتے ہیں، اور پانی کا آپ کا حد سے زیادہ استعمال اس وقت جب آپ کا اسٹمک آپ کا خالی ہو اور وہاں پہ ہیٹ عروج پہ ہو، آگ پہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کڈنیز جو کہ ڈرائی ہو چکی ہوتی ہیں، آپ ٹھک کر کے اس پہ 2-4 جگ 8-10 گلاس پانی کا برسا دیتے ہیں، تو یقین کریں کہ ہمیں تو پھر اب میں کہوں گا آرٹیفیشل ادویات کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کر لینا ہے۔ تو انگریزی ادویات پھر اس کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں تو مزید آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر آپ آخر میں پہنچتے ہیں طبیب کے پاس۔ اور یقین کریں رمضان میں بہت سارے مریض ایسے ہیں، یہ بات آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، کہ بہت سارے امراض وہ زندگی بھر کے لیے پیدا کر لیتے ہیں اپنے جسم میں ماہ مبارک میں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات، وہ کیسے بتائیں؟ اسی طرح آپ کی لائف اسٹائل، جو آپ فوڈ اسٹائل چینج کرتے ہیں، میدے کے اوپر آپ پکوڑے جو ہے وہ کچے پکے آلو کے ساتھ آپ پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ پیاز والے پکوڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بس کیا کہیں۔
تو اب اتنی ساری چیزیں، پھر میٹھا اتنا زیادہ، پھر فروٹ چاٹ میں لال مرچ کا استعمال بھی زیادہ نقصان کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ جو چھولے بھی کون سی الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ایک تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں آپ، یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے. آپ ایک گلاس سپ لے کے اسٹرو کے ساتھ پی لیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ ایک اچھا انرجیٹک فیل کرتے ہیں. اور آپ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود نوٹ کیجئے گا، روزہ کھولنے سے پہلے آپ ہیلدی فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے، مگر آپ افطار آپ اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجال ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب کے ہم پہنچ جائیں مسجد کے اندر، اور ہمارا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، ہم کس طرح سے بس یہ سب دل کرتا ہے کہ لیٹ کے نماز پڑھ لیں ہم کسی طرح، بیٹھ کے بھی دور کی بات ہے. تو آپ کیونکہ آپ اپنے جسم پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ کا اسٹمک کا سائز، یہ افطار آپ اتنا کر رہے ہیں، پانی آپ 8-10 گلاس 2-4 جگ کھینچ رہے ہیں، تو آپ اس سے آپ کو السر کی طرف، آپ کے دوسری کڈنی ڈیزیز کی طرف آپ جاتے ہیں. اور پھر جو پیشنٹ، کچھ لوگ ڈائبٹک اور ہائپر ٹینشن بھی پال لیتے ہیں، جبکہ یقین کریں جو ڈرائی فاسٹنگ ہم رمضان میں کرتے ہیں یہ شوگر کے مریض کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، مگر ہم نہیں کر پاتے. شوگر کے مریض کا بھی رانگ نمبر فیڈ کر دیا گیا انگریزی ڈاکٹروں کی طرف سے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جبکہ میرے بڑے زبردست پیشنٹ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو کیور ملتی ہے اور ہمیشہ کے لیے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی، فاسٹنگ اس کا بڑا بہترین علاج ہے، لیکن وہ کیونکہ مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ اگر فیڈ نہ کیا جائے تو وہ ڈراؤزی ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں میں اسی لیے آگے چل کے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ ہمارے ہمیشہ جو نشست ہماری ہوتی ہے اس میں ہم شوگر کے حوالے سے خاص طور پہ آخر کا جو ہمارا حصہ ہے اس میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو اس کے حوالے سے سوالات، کیونکہ سب سے زیادہ سوالات ہی اس موضوع کے اوپر ہمیں موصول ہوتے ہیں، یا اس مسئلے کے حوالے سے، ذیابطیس کے حوالے سے. اور ڈاکٹر فہیم صاحب کی اس کے اوپر بڑی ایک گہری نگاہ ہے اس معاملے پر، ایک بڑی ریسرچ ہے، ایک بڑی تحقیق آپ نے کر رکھی ہے، اس کا علاج بھی آپ نے دریافت کیا ہے. اس کے حوالے سے تو آگے چل کے بات کریں گے، پہلے تھوڑی سی اور اس حوالے سے بات ہو جائے. یہ آپ نے چند ایک چیزوں کا استعمال آگے بتایا تھا پروگرامز کے اندر، جس میں سبزیوں اور پھلوں کے استعمال کے حوالے سے کہ ان کو صاف رکھنا، اور ان کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک ٹوٹکا جس کو میں کہتا ہوں بتایا تھا. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے اور بتا دیجئے کیا احتیاط رکھنی چاہیے پھلوں کے حوالے سے، خاص طور پہ فریز کر کے اس کو پھر دوبارہ استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ہم نے ایک عمل خود کیا ہے. ہم نے اپنی چھت کے اوپر پہلے ماربل لگایا، اس کے اوپر مٹی ڈال کے، کھاد ڈال کے ہم نے کچھ پودے لگائے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ پودے جو آپ کو پرانی سبزی منڈی سے، کراچی سے مل جاتے ہیں جو بیج، وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے. لوگ وہ بیج لگاتے ہیں، چند دن بعد وہ پودے خراب ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کمرشل بیج لیں، ہائی برینڈ بیج کہلاتے ہیں، جو آپ کو نئی سبزی منڈی کی بڑی دکانوں پہ مہنگے تو ملیں گے، مگر وہ اتنا بیج ہوتا ہے کہ آپ 1000 گز کی جگہ پہ پورا وہ ایک پھل جو ہے لگا سکتے ہیں، ایک سبزی لگا سکتے ہیں. تو اپنے گھر میں سبزی اگائیں اور تازی تازی نکلتی رہے، بنا کے کھائیں، بنا کے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور کچی دیں، پڑوسیوں کو دیں، اور نیکیاں کمائیں. اگر آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو چاہے وہ پھل ہو یا سبزی ہو یا دالیں ہوں، یہ آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ میٹھے سوڈے کے پانی میں بھگونا ہے کہ وہ اس کے اندر ڈوب جائے، اور اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں، آپ کے گھر والوں کی مزاج طبیعت میں بڑی چینجنگ آتی ہے، کیونکہ بڑی کھاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے، پھر گندے پانی کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو جب آپ میٹھے سوڈے کے پانی میں بھگو دیں گے تو یقین کریں چیزیں ساری بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سوڈے کے استعمال کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ کچھ سوالات تھے کہ دانتوں اور مسوڑوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور طب کے اندر یا کسی بھی طریقہ علاج کے اندر سب سے پہلے جو جز ہے، جو اس کا ہر بیماری کا جو ابتدا ہے، جو آغاز ہے، وہ منہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، یہ جس کو اورل ہیلتھ ہم کہتے ہیں، اس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ مسوڑوں کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، جن کو تکالیف کا شکار لوگ ہیں، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ صحت مند بھی ہوں، اور یہ جو ہمیں جو مختلف قسم کے مسائل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، بادی کا ہونا، یہ سب کو یہیں سے اس کا خاص ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے یہ فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ماؤتھ کے کیسز ہوتے ہیں، جو سوجن کے، چھالوں کے، مسوڑوں کے سوجنا، خون آنا، اس کے لیے جب وہ انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں تو وقتی طور پہ تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، مگر مرض دب جاتا ہے.
جو کہ کینسر کی شروعات ہے ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو ماؤتھ کینسر کے کیسز اتنے سارے بڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر انگریزی ادویات کا استعمال نہ کریں, وقتی طور پہ اس مرض کو نہ دبائیں, قدرتی طور پہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اس میں ایک دو ٹوٹکے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بکری اگر کسی نے پالی ہوئی ہو تو بکری کا جو دودھ کا ڈائریکٹ دھار لگاتے ہیں منہ پہ تو اس سے ماؤتھ کے آپ کے کئی سارے کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 80% یہ امراض ہوتے ہیں اسٹمک کے خراب ہونے سے. تو آپ دیکھیں کہ کنسٹیپیوشن کہیں قبض تو نہیں ہے مریض کو, اور مریض مرچ مسالہ تو زیادہ نہیں کھا رہا پچھلے دنوں, یا بڑے کا گوشت اور چاول کا فارم کی مرغی کا استعمال بے دریغ تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں روکنی ہوں گی, اور قبض کشا ادویات جو نیچرل ہیں, قدرتی ہیں, وہ کھانی ہوں گی. تو انشاءاللہ اس سے بچا جا سکتا ہے. آخر میں یہ کہ A4 ارک کے 4 کا ایک ہم ارک بناتے ہیں, تو یقین کریں ماؤتھ کینسر کا بھی وہ علاج ہے, جبکہ یہ علاج اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے. تو آپ ماؤتھ کینسر کے علاج کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر چل رہے ہیں نیچے. اور منہ میں کوئی بھی ہلکا پھلکا مسئلہ ہو یا زیادہ مسئلہ ہو, یا وہ مریض جو پان گٹکا کھاتے ہیں ان کے منہ نہیں کھلتے, وہ نوالا نہیں لے سکتے, اس کو چبا نہیں سکتے, تو وہ بھی A4 کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. اور دیگر بھی جن کے مسوڑے خراب ہوں, خون آتا ہو دانتوں میں, یا اس طرح کے جو بھی ماؤتھ کے کیسز ہوں, A4 کا پانی میرے حساب سے بہت اکنامیکل بھی ہے اور ایزیلی, بڑی جلدی, ویری کوئک رزلٹ ہے. میں نے تو کئی دفعہ سوچا کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں یا تو ان کو اس نسخے تک رسائی دی جائے یا ان تک A4 کا پانی پہنچایا جائے. مگر ہمارا ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی چیز کہیں پہنچ جائے تو پھر اس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے, تو نسخہ دیتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے. مگر یقین کریں وہ 3 دفعہ استعمال کرنے سے منہ کھل جاتا ہے. منہ, جن کے منہ نہیں کھل رہے ہوتے ہیں, مسوڑے, ہر چیز یعنی وہ کلیئر ہو جائے, گریسنگ ہو جاتی ہے منہ. اور جتنے بھی چھالے ہوں, مسوڑوں میں سوجن ہو, جو بھی ایشو ہو, وہ سارے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایون کہ میں نے کہا کینسر کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پان گٹکا استعمال کرنے والے جن کے مسوڑے خاص طور پہ ختم ہو گئے, کیا ان کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو نقصانات ہو چکے ہیں 1 مہینے کے اندر 0 میٹر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اور جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, وہ شرم کے بارے بتاتے نہیں, انہیں ذائقہ نہیں آتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. وہ کوئی آپ سے ڈسکس کر لے تو کر لے, ان کو پانی تک کا ذائقہ نہیں آتا, نہیں محسوس ہوتا. تو وہ جب ہمارا A4 کا پانی یوز کرتے ہیں تو یقین کریں انہیں ذائقہ آنے لگتا ہے, نئی زندگی ملتی ہے انہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو نقصانات ہو چکے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اورل ہیلتھ کے اوپر نہ تو اویئرنیس ہے, نہ اس کے اوپر زیادہ کام کیا جا سکے. اچھا جی, اب اسی سے جڑے اور دیگر یہ جو خاص طور پہ سور تھروٹ کا ایک مسئلہ رہتا ہے. ابھی آپ نے جو چیزوں جن کا تذکرہ کیا ہے, مختلف قسم کی چٹنیوں کا استعمال افطار کے وقت, تو مختلف قسم کے مسالہ جات اور اس کی بھرمار, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے تھروٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اور پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کے, پہلے مرچیں اور اس کے اوپر پھر ٹھنڈا پانی یا شربت اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس لمبی لائن لگی ہوتی ہے مریضوں کی. یہ فرمائیے کہ کیسے چینج کیا جائے, اور اگر یہ ناگزیر ہو ہی جائے, اگر استعمال کرنا ہی ہے, تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یاسر بھائی اس طریقہ بدلنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ لائف اسٹائل بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے تھروٹ سے جو تھائرائڈ کا ایشو ہوتا ہے, آپ کبھی ماں باپ نہیں بن پاتے. جی, سب سے بڑا مسئلہ خواتین ہیں تو ان کے ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مرد حضرات ہیں, ان کے بھی کوئی موٹا ہو جائے گا, کوئی پتلا ہو جائے گا, کسی کے جسم پہ بال نکل آئیں گے, جسم بے ڈھبا ہو جائے گا, اور جو سیکشول پاور ہے وہ تو ختم ہوتی ہے. انفرٹیلیٹی کے کیسز بڑھ جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں. تو سب سے پہلے تو احتیاط کریں, غذائی احتیاط ضروری ہے, اور ایکسرسائز کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ اس کے لیے ہم نے QS ایک صفوف بنایا ہوا ہے. الحمدللہ تھائرائڈ کا رزلٹ THS جو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو الحمدللہ 1 سے 2 مہینے میں وہ رزلٹ آپ ٹیسٹ کروا لیں تو تھائرائڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تھائرائڈ کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. جبکہ انگریزی طریقہ علاج میں جو نام نہاد میڈیسن ہے, 2-3 بڑی مشہور, وہ زندگی بھر کھانی ہوتی ہے. میڈیسن کے بھی سائیڈ ایفیکٹ, اس بیماری کے بھی سائیڈ ایفیکٹ. یقین کریں 150-150 کلو کے لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں. لوگ اوبیسٹی کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں, تھائرائڈ کے پیشنٹ آپ کے ڈائبٹک کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں, ہیئر فال کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں, اور اصل مرض کا علاج نہیں کرا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو تھائرائڈ ہے, اس وقت ہماری خواتین کے اندر ہر 4-5ویں خاتون کو تھائرائڈ کا شکایت ہے, جس میں سے آدھوں کو پتہ ہے اور آدھوں کو نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی.
اور جن کو پتہ بھی ہے، پھر میڈیسن کا نام تو خیر نہیں لے سکتا کہ وہ جو استعمال کر رہی ہیں اللہ ہم سب کے اوپر رحم کرے، سے جو نقصانات اس کے ہو رہے ہیں، جو سامنے آ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ بہرحال اس مسئلے کے اوپر ابھی مزید گفتگو کی جائے گی، ایک مختصر سی بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑے اہم معاملے کے اوپر، ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ خواتین میں جو مسائل، جو پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں مختلف حوالوں سے، کہیں ڈائجیشن کا مسئلہ ہے، کہیں اور کسی قسم کا مسئلہ ہے، کہیں موڈ سوئنگز کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی مزاج میں بڑی تیزی سے تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو پہلے تو اس کے نقصانات کے اوپر تھوڑا سا بتا دینا کہ جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے، کیسے اس کو چھٹکارا اس سے حاصل کریں، اور پھر علاج کیا ہونا چاہیے۔ میں وہ ادویات کے بارے میں خیر میں مجبور ہوں آپ سمجھنے کہ میں ان ادویات کا تذکرہ نہیں کر سکتا جو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں، آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اویئرنیس پروگرام نہیں ہوتے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے انگریزی طریقہ علاج، ایلوپیتھک طریقہ علاج کے لوگ بھی سچ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ جب پہلی مرتبہ مریض آتا ہے تو وہ نہیں بتاتے کہ بیٹا اس گولی پہ نہ جانا، یہ زندگی بھر کھانی پڑے گی، اور آپ کبھی ماں نہیں بن پاؤ گے، آپ کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے، آپ کے جسم پہ بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا منتھلی جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے خواتین کے، اور بہت ساری چیزیں، جھریاں پڑ جائیں گی چہرے پہ، جسم پہ ڈبا ہو جاتا ہے، انفرٹیلیٹی کے تو کیس ہے ہی۔ تو سب سے پہلے تو ان کو سچ بتانا چاہیے مریضوں کو، چاہے وہ انسولین کے حوالے سے ڈائبٹک پیشنٹ کی بات ہو یا تھائرائیڈ کے حوالے سے ڈیش 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 میڈیسن کی بات۔ ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے قومی سیاست کے اندر بھی ڈیش ڈیش بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے اور ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور اب تو ڈیش کی خالی جگہیں بھی فل کر دی گئی ہیں، مگر یہ کہ پتہ چلا کہ یہ سب ایک مبالغہ آ رہی ہے۔ بہرحال اب ہم اگر اس کے علاج کی بات کریں تو کیو ایس نام کا ایک صفوف ہم نے بنایا ہوا ہے جو کہ ہم دیتے ہیں شہد کے ساتھ، تو الحمدللہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر رزلٹ جو ہے وہ بہتر آ جاتا ہے، اور زندگی بھر ادویات کھانے سے جان چھٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر فہیم سے بھی مریضوں کی جان چھٹ جاتی ہے اور دوسرے ادویات سے بھی جان چھٹ جاتی ہے، کیونکہ ہماری ادویات تو کوشش ہوتی ہے کہ 1-1.5-2 مہینے کے اندر ہم مریض کو فارغ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد اگر مریض آئے تو ہمیں بڑا بوجھ لگتا ہے۔ اور میرے استاد کا تو ایک اسٹائل یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ مریض جو پہلی دفعہ آتا ہے وہی آخری دفعہ آتا ہے، وہ 1-1.5 مہینے کا کورس ایک ساتھ پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں آنا آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر مریض یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ کب آنا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نیت ہے، ایسے ایسے ڈاکٹرز بھی، حکیم بھی موجود ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو اس طرح کی ادویات دی جاتی ہے کل آنا لازمی، 3-4 دن تو روزانہ آنا ہوگا آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، 1000 روپے کی پرچی آپ کو جو ہے وہ بنانی، تو بڑا چکر ہے۔ تو اچھا نیت، طبیب کی نیت کا بڑا کردار ہے یاسر بھائی۔ ہے سب سے زیادہ جس چیز کا کمی ہے، قحط جو پڑ چکا ہے وہ یہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ہے کہ جب آپ 1-1.5 ماہ کے اندر کوئی سا بھی مرض ہو، چاہے ہم کینسر کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم ہائٹ کے حوالے سے بات کریں، ہم کڈنی ڈیزیز کی بات کریں، ہارمونل ڈس آرڈر کی بات کریں، سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی بات کریں، تو الحمدللہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ڈسلیپیڈیمیا، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں مریض ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے، اور کچھ امراض تو ایسے ہیں کہ اس میں بہت اچھا رزلٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز ابھی اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ہم 20ویں روزے کی رات، یعنی 20 اور 21ویں روزے کے درمیان میں ہم نے ایک فری کیمپ ارینج کیا ہے حجامے کے حوالے سے۔ اچھا۔ تو یہ کیونکہ ایک تو حجامے کی 3 سنت تاریخ ہیں جس میں آپ شوقیہ سنت کی نیت سے اور بلا ضرورت بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ 19 تاریخ اور 17 تاریخ اور 21 تاریخ چاند کی۔ یہ اوقات کے بھی تھوڑی سی ذرا بتا دیجئے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے ٹائمنگ کے حوالے سے،
کہ آیا رات میں لگوانا درست ہے یا صبح کے وقت کوئی وقت ہے یا مغرب کے بعد دن کا تبدیل ہو جانا اس کے بعد کوئی اس کا اثر ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں میں چاہوں گا ذرا مختصراً اس کے اوپر. دیکھیں بہتر وقت تو اس وقت دن کا ہوتا ہے، اشراق کے بعد کا بہترین وقت ہوتا ہے حجامہ لگوانے کا. مگر ہم نے بھی کیمپ رات میں رکھا ہے اور تقریباً ہم نے تراویحوں کے بعد رات 10 بجے سے لے کے رات 1-2 بجے تک ہمارا کیمپ چلے گا. انچولی کلینک کا ایڈریس آ رہا ہے تو 1 پوائنٹ اس میں ہم فری لگائیں گے. اگر کوئی ایک سے زیادہ، کیونکہ 1 پوائنٹ کے حوالے سے حدیث شریف بھی ہے کہ 70 سے زائد بیماریوں کا علاج 1 پوائنٹ ہے. تو وہ علاج 100% تو نہیں ہوتا، مگر جسٹ ایک مشہور دوا جو انگریزی آپ ہر مرض میں دے دیتے ہیں، ہر بخار میں دے دیتے ہیں، تو وہ الکاہل پوائنٹ کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرض ہو وہ 1 پوائنٹ لگا لیں. تو وہ ایک اسٹارٹر کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ لائن آف ایکشن ہے، موڈ آف ایکشن کہہ لیں کہ اس میں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ. تو وہ 1 پوائنٹ ہم فری لگائیں گے. تو وہ ہم نے بھی رات کا رکھا ہے، کیونکہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، خاص طور پہ شہر کراچی میں، جس طرح بھی آپ نے فرمایا آپ کے ایک دوست جن کی اتنی خطرناک جو ہے سارے دن کی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے 4-6 پراٹھے یا 8-10 گلاس لسی کے اور 8-10 آملیٹ وہ لے لیتے ہیں صبح سحری میں. اس کے بعد وہ تھوڑا سا وقت جو ہے ظہر کے بعد تک آرام کرتے ہیں. پھر سارا دن ظہر سے عصر تک گھر میں اے سی کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں کہ روزہ کہیں نہ لگ جائے، اور عصر کے بعد تھوڑا سا باہر ایک راؤنڈ لگا کے کہتے ہیں کہ وقت نہیں گزارا، روزہ کب کھلے گا. تو وہ پھر روزہ کھولنے کے بعد پھر جا کے اپنے کاموں پہ چڑھتے ہیں. تو ہمارے یہاں روٹین ایسی ہو گئی ہے کہ راتوں کا جاگنا اور دن کا سونا ایک بیماری ہے. تو اب ہم نے بھی مجبوری میں رکھا. پھر روزے کی حالت میں حجامہ کروانا سنت ہے. یہ بہت اچھی بات. آپ میرا سوال آپ کی یہی آپ کی خدمت میں رکھنے والا تھا. مگر ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے اگر کسی نے 3 گلاس پانی آخری وقت میں نہ پیا ہو اور اگر 1 گھونٹ پی لیا ہو، آدھا گلاس، تو وہ سوچتا ہے آج کا روزہ تو میرا گیا، آج میں 3 گلاس پانی نہیں پی سکا. تو وہ اگر حجامہ کرا لے گا تو اس بیچارے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو سنت رسول ہے فاسٹنگ میں حجامہ کروانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے اسی لیے یہ کیمپ رکھا ہے رات کو 10 سے 2. اور اس کو جو لک آفٹر کریں گے وہ ہمارے ڈاکٹر دانش ہیں، ڈاکٹر شیخ دانش. تو ان کی سپرویژن میں یہ کیمپ ہوگا. اور فیمیل کے لیے پردے کا انتظام ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارے لوگ حجامہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کلیم ہوتا ہے ہمارا کہ ہم سے جو بھی کپنگ کراتا ہے نہ اس کو زخم ہوتا ہے، نہ نشان ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ ویکنیس ہوتی ہے. درد کا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نشان کی وجہ سے لوگ اصل میں درد کا کچھ ان لوگوں کی وجہ سے مس کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ جو دور سے بیٹھ کے یا یوٹیوب سے انہوں نے حجامہ کرنا سیکھ لیا. اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسکن کی لیئرز کتنی ہوتی ہیں، کون سی لیئر کو ڈیمیج کرنا ہے، آرٹری کدھر ہے، وین کدھر ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ کدھر ہے، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کدھر ہے، اور کون سے پارٹ کا کون سا باڈی پارٹ کدھر ہے، کون سا آرگن کدھر ہے، کس ٹیشو کو ہم نے چھیڑنا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے. تو ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ حجامہ بالکل اب پہ گیا اور اب وہ اسٹیگننٹ ہے، مگر میں اس کو ڈکلائن کہتا ہوں. بالکل صحیح ہے، آپ نے کیوں؟ بالکل صحیح وہ صرف مس پریکٹس کی وجہ سے کہ میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کتاب کے اندر نام تھا ماہر حجامہ فزیشنز پورے پاکستان کے. تو اس میں چوکیدار کا نام بھی تھا، اس میں ڈرائیور کا نام بھی تھا، اس میں مالی کا نام بھی تھا، اور وہ ماہر حجامہ فزیشن تھا. جب لوگ اس سے حجامہ کروانے کے لیے گئے تو پتہ چلا اس بیچارے کو تو اناٹمی کا یہ بھی نہیں پتا، اسے تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا کچھ نہیں پتا، اس کو ڈائجسٹو سسٹم کا نہیں پتا. جب ڈائجسٹو سسٹم کا نہیں پتا ہوگا، بلڈ سرکولیٹری سسٹم، آرٹری وین کا نہیں پتا ہوگا، آکسیجنیٹڈ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا نہیں پتا ہوگا، آرگنز کہاں کون سے واقع ہے. ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں دل الٹے ہاتھ پہ ہے یہاں پہ، تو بس وہ دل تو پھر اس کے الٹے ہاتھ پہ ہی ہے اور دماغ اس کا سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے ایسے ہی. تو یا گھٹنوں میں بھی کہتے ہیں بڑے لوگ. تو ایسی مس پریکٹس کی وجہ سے کپنگ، حکمت اور ہومیوپیتھک جو ہے نا وہ برباد ہوئی ہے، وہ تباہ ہوئی. کیونکہ مس پریکٹس، میں تو افسوس کرتا ہوں ان لوگوں پہ کہ جو ایف ٹی جے حکمت کر رہے ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھک کر رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک پریکٹس کرنے کے لیے کہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے. آپ یقین کریں ہمیں فخر ہے کہ ہم ہومیوپیتھ ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم حکیم ہیں. ہمارا علاج 1,24,000 پیغمبر اسلام کی سنت ہے. ہمارا علاج 25,000 سال سے اس دنیا میں رائج ہے. ہمارا علاج قرآن حدیث میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. ہمارا علاج کا ذکر تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر ذکر ہے. تو پھر ہم کیوں اس میں شرم محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں ہم پڑھنے سے ڈرتے ہیں.
ہم تحقیق سے ڈرتے ہیں، ہم تجربات. ہم آپ جائیں کسی بھی کالج کے اندر، ہومیوپیتھ ہو یا ہربل، اسٹوڈنٹ کلاس لے رہا ہے، اساتذہ اکرام کلاس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں چیزیں، اب وہ ایک ہی چکر میں ہوتا ہے استاد جی نسخہ بتا دیں. تو یہ نسخوں کے پیچھے لگ گئی ہے قوم. آپ کیمسٹری کیوں نہیں سمجھتے یار؟ آپ ایک دفعہ کیمیکلی ریئیکشن آف آل جتنی بھی جو جڑی بوٹی ہیں، ہربز ہیں، ان کا سمجھ لیں تو یقین کریں آپ تو سافٹ ڈرنک سے بھی علاج کر دیں گے. میں اکثر کہتا ہوں آپ کلر سے علاج کر دیں گے، آپ موسم سے علاج کر دیں گے، آپ کپڑوں کے کلر. میں آپ کو بتا دوں عقل مند بابا کچھ بابا ایسے ہیں جو عقل مند ہیں، جنہوں نے طب پڑھی ہے، مگر انہوں نے دیکھا یہ حکیموں کو پیسے نہیں ملتے، بابا بن کے بیٹھ جاؤ، ایک جھنڈا لگا لو نیلا پیلا ہرا گلابی، تو مریض بھی اچھے آتے ہیں. بہت خوب. یقین کریں وہ کیا کرتا ہے کہ مریض کے کپڑے منگاتا ہے اور سونگتا ہے، سونگنے کے بعد کہتا ہے اس کے اوپر تو یہ بد اثرات ہیں، جبکہ یقین کریں ایسا نہیں ہوتا. مریض کے کپڑے سونگ کر بھی مریض آپ کے برابر میں بیٹھا اس کی اسمیل سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس مزاج میں. بالکل ایسا ہی ہے. پیشاب کی رنگت سے مریض کو جج کرنا، زبان دیکھ کے جج کرنا، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. نبض دیکھ کے، نبض آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، حضرت حکیم لقمان کی سنت نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک طریقہ ہے تشخیص کا. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کپڑوں سے، آپ مریض کی رنگت سے. اب میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کر دیا تھا، اور میں نے اپنے فیس بک پہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے موجود ہوں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ہاتھ کی تصویر آپ یوں بھیجیں، ہم آپ کے ہاتھ کی تصویر دیکھ کے آپ کے مرض کی تشخیص کریں گے اور آپ کو غذائی علاج بھی بتا دیں گے فی سبیل اللہ. تو الحمدللہ ہزاروں کامنٹس آئے اور بڑا اچھا رزلٹ لوگوں کو ملا، اور کوئی ایک کامنٹس ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے غلط بتایا. اب یہی ڈاکٹر فہیم صاحب بابا بن جائیں، وہ سب سے بہترین کاروبار پاکستان کا. تو وہ بھائی ہاتھ دیکھ کے بتا دیا، اچھا ٹانگوں میں درد بھی ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سر میں خشکی ہے، جسم میں خشکی ہے، قبض رہتی ہے. مریض بولے بابا تسی گریڈ ہو، بس پیروں میں گر گیا، لاکھوں روپے دیے جاؤ لیے جاؤ. ایسا ہی ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ اصل طبیب جو ہے، اصل حکیم ہے، اس کو آپ سمجھیں، اس سے ہی علاج کرائیں. اس وقت اور بھی موجود ہے پاکستان میں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ڈاکٹر فہیم کے پاس ہی آپ جائیں، مگر جب آپ کسی اچھے طبیب سے علاج کرائیں گے تو شوگر کیا، کینسر کیا، تمام امراض کا علاج ممکن ہے. تمام علاج. قد 35 سال کی عمر میں بھی قد بڑھتا ہے، ہم دیتے ہیں دوا، کیوں نہیں بڑھتا ہے قد؟ ممکن ہے. اگر آپ 60 سال کی عمر میں بھی تھائرائیڈ کا مرض لے کر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. طب میں ایسا جادو ہے کہ جن خاتون کی ماہواری 45 سال کی عمر میں بند ہو جاتی ہے، ہم نے 65 سال کی عمر میں ماہواری کھولی ہے. ممکن ہے. طب ایسا جادو ہے. یہ طب جادو ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز طلسم ہے. ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کروڑوں روپے کا ہے. آپ کے ہمارے ڈھونڈنے میں، سرچنگ میں، تحقیق میں کہیں نہ کہیں نیت میں فرق ہے، ڈھونڈنے میں فرق ہے کہ ہم اصل طرف نہیں جا پاتے. اصل استاد بھی اب نہیں ملتے. آج کسی کو علم ہو تو وہ آگے ٹرانسفر بھی نہیں کرتا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب مریض جو انٹرسٹ شو کرتے ہیں، دیکھنے والے ناظرین کے لیے ہم نے باقاعدہ کورس کا آغاز کیا اور اس کی اوپننگ آپ نے اپنے ہاتھوں سے یاسر بھائی کی. تو یہ علم بانٹنا اور اصل طبیب کے پاس جانا جو کیمسٹری جانتا ہو، موسم کی، جڑی بوٹیوں کی، انسانی جسم کی، کہ آیا کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں. تو آپ دیکھیں علاج کیسے ممکن نہیں. ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میں چاہوں گا کہ گفتگو تو ہماری چلتی رہے گی. وہ جو ذیابطیس کے حوالے سے جو ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ آپ کو ایک پیکیج ہے دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر سوالات رہیں گے، کیونکہ ذیابطیس کے حوالے سے سب سے زیادہ سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں. دکھائیے جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف
तिब्ब नबवी और नादर और नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ये थी जी वो रिपोर्ट जिसका अभी तस्करा हुआ है। कुछ देर पहले इस हवाले से बात हो रही थी कि जो ज़ियाबतीस का मरज़ है इसको कैसे काबू में रखा जाए या क्या ये काबिल इलाज है। अब ये एक ऐसी बहस है जिसके ऊपर तकरीबन तमाम ही सेहत के हवाले से जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमारी गुफ्तगू होती है। तो यहीं से आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो हमें हमेशा दिखाते हैं ये एक दावा भी है और इसके पीछे एक दलील भी है, और दलील आप अभी पेश करेंगे। ज़रा उसके हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए कि क्यों कर मुमकिन है जब सारी मेडिकल साइंसेज ये कहती है कि जनाब इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। इसको काबू ज़रूर किया जा सकता है, इसके अंदर एहतियात अगर रखी जाए तो आप सही अपने मामलात को अदा कर सकते हैं, लेकिन ये काबिल इलाज नहीं तस्वुर की जाती। जी डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपका हमारा ईमान होना चाहिए आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर कि कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं है। कामिल ईमान और हमारा। अल्लाह ताला की तरफ से ये तमाम मुसीबतें परेशानियां आती हैं जो हमारे लिए इम्तिहान है, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं, 70 माओं से ज़्यादा। तो आप ऐसा मुमकिन नहीं है कोई मर्ज़ उतारें जो ला इलाज हो। हाँ, किसी मर्ज़ से अगर आपकी मौत वाक़या होनी है जो कि लिखा हो लोहे कलम से, तो वो तो नामुमकिन है कि आप बदल सकें, मैं बदल सकूं। बिल्कुल ठीक है। या शिफा भी अल्लाह ताला का मैंडेट है, शिफा भी अल्लाह ताला ने दे दी। बेशक उसका कुल इख्तियार। हम यकीन करें गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से हम राज के साथ जब मरीज़ आ रहे हैं ख़ास तौर पे शुगर के, तो हम उन्हें 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं कि शुगर का मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मगर यकीन करें महीने 15 दिन में शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो रहा है। आज महीनों सालों हो रहे हैं, लोग राब्ते में हैं। तो मैं उसके लिए नाज़रीन को ये कहूँगा हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी देखें, हमारा फेसबुक पेज लाजमी देखें, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से जी मौजूद है। वहाँ पे आप मरीज़ों के इंटरव्यूज़ देखें और आज का दौर जदीद दौर है। मरीज़ और देखने वाले नाजरीन समझ जाते हैं कि यार ये फेक है, या ड्रामा हो रहा है, या वाकई इस कागज़ के अंदर कुछ है। बहुत खूब, ऐसा ही। तो आप इस तरफ आएँ और कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं है, चाहे वो शुगर का हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो कद का ना बढ़ना हो, किडनी के डायलिसिस पेशेंट भी ठीक होता है अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 माह के अंदर। तो ये ठीक होते हैं वेरी फर्स्ट डे, चाहे शुगर आपकी 500 क्यों ना हो। हम कहते हैं आज से अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद। तो पहली खुशखबरी तो आपके तवज्जुह से मरीजों को दे रहा हूँ कि जो मेरे पास मरीज आता है उसकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन पहले दिन बंद हो रही है। दवा के इस्तेमाल से पहले इंसुलिन? जी हाँ, अभी आप मेरे पास आए हैं, मैंने कह दिया आज से आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। अब दवा तो बाद में, अब मेरी दवा आपने जाके इस्तेमाल करनी है और 3 दिन में शुगर आपकी 500 से ज़्यादा ही क्यों ना हो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा रब करता है। बिल्कुल ठीक है। शुगर कंट्रोल हो जाती है विद इन 3 डेज। वेरी फर्स्ट डे आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाती है। दिन रात जो आप सुइयाँ घोप घोप के तंग आ जाते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। एक कुदरती तौर पे जो एंजाइम बॉडी से रिलीज होना है, जो केमिकल रिलीज होना है, वो आप बाहर से ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। और आपको पता है इंपोर्टेड तो चाहे हुकूमत हो या कोई भी चीज़ हो, नामंजूर के नारे लग रहे हैं। तो जब आप इस तरह जाहिरी बात करते हैं तो ये कुदरती जिस्म जो अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसका भी आपने इसी तरह ख्याल करना है। आपने ये नारा अपने लिए भी लगाना है कि इम्पोर्टेड अद्वियात, क्योंकि अल्लाह ताला ने 7 से 12 बड़ी फैक्ट्रियाँ, छोटी लातादाद फैक्ट्री इंसानी जिस्म में बनाई है जो मेडिसिन बनाती है। तो आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं मेडिसिन? बहुत खूब। आप अंग्रेजी अद्वियात, आप आर्टिफिशियल मेडिसिन क्यों इंपोर्ट करके लगा रहे हैं अंदर? जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर पेन के, आप डॉक्टर्स को ये क्यों नहीं कहते कि अगर लबलबा आपका बेकार हो गया तो काट के फेंक दो? बिल्कुल ठीक है। आप निकाल, वेस्टेज है ना। कोई भी चीज बॉडी में सड़ जाए तो वो तो ताफुन पैदा करेगी, जहर पैदा करेगी। ये कौन सा लबलबा है जो सड़ गया है, ग्लूकोजिन नहीं बना रहा, पेनक्रियास आपका इंसुलिन नहीं बना रहा, रखा हुआ आपने संभाल के फिर भी। तो डॉक्टर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
کہ یہ مس اویئرنیس کے پروگرام چھوڑ دیں. جو ڈائبٹک پہ اویئرنیس پروگرام ہو رہے ہیں نا، یہ مس اویئرنیس ہے. یہ مس کانسیپٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. رانگ نمبر ڈالنا چھوڑ دیں. یہ مرض بھی لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے. اور وہی لبلبا جس کو آپ ویسٹیج کہہ دیتے ہیں، سڑا ہوا کہہ دیتے ہیں، خراب کہہ دیتے ہیں، وہی کام کرتا ہے ہماری ادویات سے. ہم تو انسولین نہیں دے رہے، ہم تو انگریزی ادویات نہیں دے رہے، نہ ہم اس مرض کا علاج کر رہے ہیں. ہم تو اس فیکٹری کا علاج کرتے ہیں کہ جس کا کام ہے انسولین پروڈیوس کرنا، کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے. کیونکہ جب باڈی کے اندر گلوکوز انٹیک آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میسج آتا ہے، آپ کے برین کو میسج آتا ہے، اور میسج سے پھر آپ آگے لائے عمل ہوتا ہے آپ کا کہ بھائی اس میسج سے پھر میسج جاتا ہے پینکریاز میں کہ بھائی اتنا گلوکوز آ گیا، اتنی انسولین ریلیز کریں تاکہ یہ بائنڈ ہو کے پوری باڈی میں انرجی پرووائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں آنا ہوگا. تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہے. نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. کراچی کے ہمارے ناظرین میرے کلینک پہ تشریف لے آئیں. کراچی سے باہر کے ناظرین ہمیں میسج کر دیں، واٹس اپ کر دیں. یہ سہولت نہ ہو تو کال کر دیں. 3 سے 5 دن میں ادویات آپ کے گھر پہ موجود ہوں گی. اگلے 3-5 دن میں انگریزی ادویات شوگر سے چھٹکارا ہو چکا ہوگا. 1-2 مہینہ آپ نے ہماری دوا کھا لی تو اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پر گفتگو کی ہے، اور صحت کے حوالے سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے اس کا بڑے بہترین طریقے سے جوابات آپ نے دیے ہیں. اور جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالوں کو شامل کیا جاتا ہے. اب اس میں ہوتی کوشش یہ ہے ہماری کہ جو جیسے ابھی شوگر سے ریلیٹڈ جو سوالات تھے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے، اس کا جواب یقیناً آپ کو مل چکا ہوگا کہ ان کی ادویات کے ذریعے جو اس کا علاج ممکن ہے. اور چاہے آپ کی شوگر 500 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، خدا نہ کرے اگر ایسی صورتحال بھی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا بھی علاج ممکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. کیونکہ اب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آنے والے پروگرامز میں مزید ایسے معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. اجازت آپ سے یہاں پہ لیں گے. محمد یاسر کو اور اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.